الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله مولانا العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج تقریباً 11 ربیع الاول ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رحمت للعالمین آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں پیدا بھی ہوئے اور اسی ماہ میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اتنی زیادہ خوشی بھی نہ منائیں کہ انسان کو اللہ کے نبی کے جانے کا غم بھول جائے، اور اتنا غم بھی ہمیں مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے کہ آنے کی خوشی یاد نہ رہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ بحث، جھگڑا، اختلافات عرصہ دراز سے جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میلاد منانا چاہیے، بعض کہتے ہیں جی میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اب سننے والا بندہ جو ہے شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ مسلک جو ہے وہ سچا کون سا ہے، حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
تو یاد رکھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا کے اندر آمد احادیث کی کتابوں میں جو آپ کی ولادت کا ثبوت ملتا ہے، بعض روایات میں 8 ربیع الاول کا ذکر ہے، بعض میں 9 کا ذکر ہے اور بعض میں 12 کا ذکر ہے، لیکن بالاتفاق تمام تر مسالک کے اندر یہ بات یاد رکھے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں یا نہیں مناتے، تمام تر مسالک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے بالاتفاق آپ کی وفات کا دن متعین ہے، کہ جس دن آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ آپ کی پیدائش پر جو ہے وہ اختلاف علماء میں آپس میں پایا جاتا ہے، کتابوں میں پایا جاتا ہے، احادیث بھی 3 طریقے سے ہیں۔ زیادہ تر راجح قول کہا جاتا ہے کہ 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا ہے۔ چلو 11 تک ہمیں جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی، اور پھر یہ اندازہ لگائیں کہ خوشی جب ہم منائیں گے اللہ کے نبی کی آنے کی، تو خوشی اپنے طرز پر منائیں گے یا اللہ کے نبی کی طرز پر؟ صاف بات ہے ہمیں خوشی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی چاہیے، کیونکہ یہ میلاد یا اللہ کے نبی کی آنے کی جو خوشی ہے وہ اسی کے طریقے پر منانی چاہیے یا اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے منانی چاہیے؟ یہ تو ایک جاہل بندہ بھی اپنے دل و دماغ سے اس بات کو سوچ سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی ہم دنیا میں منا رہے ہیں، تو اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے یا اپنی طرف سے نیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں جی میلاد کی خوشی ہے، جی میلاد منایا جا رہا ہے جی بازاروں میں، نعوذ باللہ، جس میں ڈانس بھی ہو رہا ہے، ڈھول بھی بج رہے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں لائٹنگ بھی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے شور شرابے، کہیں پہ نعوذ باللہ حور تشریف لا رہی ہے، کہیں پہ کیا پکھنڈ ہو رہا ہے، کہیں پہ کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ ساری بدعات رسومات جو ہے وہ نعوذ باللہ میلاد کے نام پر ہو رہی ہیں، اور ساری رات میلاد ہو رہا ہے جی، رات کو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، صبح کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ تو میرے بھائی ایسا مسلمان جو اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی میں ساری رات یا سارا دن میلاد کی خوشی تو منا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے غافل ہے، وہ نماز، وہ عبادت جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خود پڑھی، ہم پر فرض ہوئی اور مرتے دم تک انسان پر فرض ہے، انسان اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ میلاد کی خوشی منا رہا ہے۔ تو ایسی خوشی جو ہے وہ میرے بھائی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس طریقے پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ شریعت سے نعوذ باللہ دوری چاہیے۔ تو میرے بھائی ایسے افعال و اعمال سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس انسان کو، مسلمان کو خوشی نہیں ہے؟ کوئی ایک مسلمان بتائیں۔ کوئی مسلمان چاہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا نہیں چاہیے تھا؟ اللہ نے میرے بھائی کائنات کو بنایا ہی اپنے محبوب کے لیے۔ اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیے دنیا میں مبعوث نہ کرنا ہوتا، اللہ یہ سارا کائنات کا نظام جو ہے وہ نہ بناتا۔ تو یہ آپ کے آمد سے پہلے اللہ نے کائنات کا نقشہ بنایا، کائنات میں انبیاء کو بھیجا، امتوں کو پیغام دیتے، اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے وہ پیغام ملتا کہ ہدایت کے رستوں پر چلنے والے بن جاؤ، دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ تمہاری کامیابی ہے، اگر گمراہی میں رہو گے تو پھر ناکامی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
یہ انبیاء کا سلسلہ چلانا، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں تشریف لانا، یہ صرف اور صرف میرے آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سارا نظام جو ہے وہ اللہ نے چلایا۔ تو آنے کی خوشی تو مسلمان کو بھی ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے نعوذ باللہ جو کہے کہ نہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی مجھے نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کلام مجید میں فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا، مومنو خیال کرو، غور کرو، میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے اندر بھیجا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ایسا بد نصیب مسلمان ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی جو ہے وہ خوشی نہ ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، اور جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے اپنے بچوں کا، یہ بھی انگریز سے ویسے تو جو ہے وہ مسلمانوں نے لیا ہے، اور انگریزی طریقے کو جو ہے وہ دنیا کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے حقیقت میں دیکھیں ایک بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ موت کے قریب ہو رہا ہے، قبر کے قریب ہو رہا ہے، دنیا سے جانے کے قریب ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، اب 11 سال کا ہو گیا، اب 12 سال کا ہو گیا، ہم اس پر خوشی مناتے ہیں۔ یہ انگریز کا طریقہ ہے جو مسلمانوں نے آج پکڑا، اور آج سارے مسلمان جو ہے وہ اس طریقے کو منانے میں لگے۔ اسی لیے ہمیں قبر بھول گئی، آخرت بھول گئی، مرنا بھول گیا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی دیکھیے، آپ کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش پر ابو لہب، جس باندی نے اس کو آ کے بتایا نا کہ تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے فوراً کہا انت حر، تو آزاد ہے، اتنی بڑی خوشی تو نے مجھے دی۔ فوراً اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا، اور اپنے بھتیجے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں فوراً باندی کو آزاد کیا، جس نے خوشخبری دی، اور فوراً جو ہے وہ اونٹ ذبح کیے۔ اتنی بڑی خوشی کس کو ہوئی؟ ابو لہب کو یاد رکھیے، ابو لہب کافر ہے۔ اتنی بڑی خوشی ہوئی، فوراً باندی کو آزاد کیا اور اونٹ ذبح کیے کہ عبداللہ کے گھر میں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن یاد رکھیے قریشی خاندان سے بھی ہے، بنو ہاشم سے بھی ہے، آپ کا سگا چاچا ہے، لیکن آج قرآن اعلان کرتا نظر آتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن کہتا ہے تباہ و برباد ہو گیا ابو لہب، جہنم میں ٹھکانہ ابو لہب کا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، بھتیجے کی آنے کی خوشی بھی ہے، باندی بھی آزاد کر رہا ہے، میلاد کی خوشی تو منا رہا ہے، لیکن حقیقت میں سیرت کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے سے انکار کیا تو دنیا کے اندر یہ اتنی بڑی سزا ملی۔ قرآن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، پوری سورت نازل فرمائی، فرمایا جہنم اس پر واجب ہو چکی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے۔ بد دعا کے الفاظ اللہ نے قرآن کے اندر نازل کر دیے۔ اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی پر جو منا رہا ہے، آج ایک جاہلوں کی طرف سے جملہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کہا جاتا ہے، سمجھدار لوگ جو ہے وہ نہیں کہتے ہوں گے، جاہل لوگ اپنی زبانوں پر جملے کستے ہیں، جی جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس کے سوا، نعوذ باللہ ابلیس کے علاوہ کہتے ہیں سارے خوشی منا رہے ہیں، صرف ابلیس نہیں منا رہا۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی جو ہے وہ پیدا ہوئے،
آپ کی پیدائش پر صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ کی زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا؟ اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی ابوبکر کو نہیں تھی، حضرت عمر کو نہیں تھی، حضرت عثمان کو نہیں تھی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہم ان تمام صحابہ کو اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی نہیں تھی۔ حضرت حسن و حسین آپ کو اپنے نانا کی خوشی نہیں تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام تر صحابہ، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے۔ کیا نعوذ باللہ صحابہ کو حضور کے آنے کی خوشی کا میلاد نظر نہیں آیا؟ ان کو سال کے بعد خوشی منانے کا پتہ نہیں تھا، اور ہم آج کی صدی میں پیدا ہونے والے صحابہ سے زیادہ دین کو جاننے والے۔ تو میرے بھائی کچھ عقل سے کام لیں، خود سوچیں کہ صحابہ تو اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر رہے، نعوذ باللہ جو شریعت کے خلاف آج کام ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی کچھ اپنی عقل سے بھی سوچیں، اللہ نے عقل دی ہے، اگر عقل ہے تو پھر اس کو سوچیں۔ صرف جس چیز کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا، امت بھی اسی چیز کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، شریعت میں دیکھیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ ابو لہب نے دیکھیے میلاد کی خوشی بھی منائی، سارا کچھ کیا، اونٹ ذبح کیے، لیکن سیرت کو نہیں اپنایا تو اللہ نے قرآن میں جہنم کا اعلان کیا، بد دعا کے الفاظ ذکر فرمائے۔ اس کے بالمقابل دیکھیے، اس کے خلاف دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نسل میں جو ہے وہ دیکھیے کیسے ہیں، رنگ کے بھی کالے ہیں، برادری کے بھی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنایا، اتنا بڑا مقام ملا۔ اللہ کے نبی معراج پر گئے، معراج سے واپس آئے، فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال حاضر ہوا، فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ چلتے دنیا کے اندر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سن کے آیا ہوں۔ یہ سیرت کو اپنانے کا فائدہ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بلال نے فوراً کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت کر جاؤ، حضرت بلال ہجرت کر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھو، حضرت بلال نے زندگی میں نماز کو اپنا قائم مقام بنایا، ساری زندگی نماز کی پابندی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے روزے کا طریقہ بتلایا روزے رکھتے رہے، جیسے حج کا طریقہ بتلایا حج کرتے رہے، جیسے عمرے کا طریقہ بتایا عمرہ کرتے رہے، جیسے دنیا میں عبادت کے طریقے بتلائے۔ حضرت بلال نے اللہ کے نبی کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو اپنی زندگی میں اپنایا، دنیا میں اپنایا۔ اللہ نے دنیا میں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، چلتے زمین پر تھے لیکن قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں جنت میں سنا کرتی۔ صرف یہ نہیں کہ میلاد کی خوشی منائی تو اتنا بڑا مقام۔ حضرت بلال کو تو پتہ ہی نہیں کہ مکہ میں اللہ کے نبی جو ہے وہ پیدا ہوئے، خاندان کے نہیں ہیں، قبیلے کے نہیں ہیں، مکہ کے نہیں ہیں، حبشے سے ہجرت کر کے آنے والے ہیں، اور نسل کے بھی ایک غلام ہے۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں، اور اس وقت میں غلام جو ہے خرید و فروخت اکثر عام ہوا کرتی تھی۔ ایک غلام کو اتنا بڑا مقام اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرمایا کہ بلال کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا، مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی ایک غلام کا مقام دیکھیے، سیرت کو اپنانے کا اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ آج میرے بھائی ہم سیرت سے جو ہے وہ مسلمان خالی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سیرت، ایک ایک سنت کو اپنانے کے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر جو ہے وہ فائدے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ تم مکہ میں جاؤ اور مکہ میں جا کے کفار سے کہو کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔
جنگ کرنے کے لیے نہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ شاید جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے فرمایا گیا، پہلے حضرت عمر کا طے فرمایا، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ عمر آپ جانتے ہیں کہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ عثمان کو بھیجئے، اس کے خاندان کے لوگ بھی مکہ میں بیٹھے ہیں، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ بہتر رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو روانہ کر دیا۔ اب مکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا کے بیٹے کے گھر میں جو ہے وہ قیام پذیر ہوئے۔ صبح کو کفار سے مشورہ کرنے جانا تھا، میٹنگ طے فرمائی کہ ہم یہاں پہ عمرہ کرنے کی غرض سے آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ مقام حدیبیہ پر تشریف فرما، تو یہاں پہ دیکھیے کسی نے خبر عام کر دی کہ حضرت عثمان مکہ میں گئے ہیں، کافروں نے نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً تمام صحابہ 1400 کے قریب صحابہ مقام حدیبیہ پر موجود تھے، تمام سے ہاتھ پر بیعت لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل پر۔ فرمایا جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک یہاں سے جو ہے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میرے بھائی یہ صحابہ کا مقام اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کے ان صحابہ کی جنت کے سرٹیفکیٹ قرآن دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی۔ 1400 صحابہ تھے، تمام صحابہ نے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے رکھا، اور سب سے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں حالانکہ مکہ میں وہ زندہ ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے، جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک ہم یہاں سے جو ہے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے بعد یہاں پہ عقیدہ اپنا مضبوط کریں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے علاوہ بھی دنیا میں غیب جاننے والے انسان موجود ہیں، تو یاد رکھیے کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ کلام مجید میں اگر اللہ کے علاوہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیتے، کلام مجید کے اندر اس کا اظہار ضرور فرماتے۔ 30 پاروں کا کلام مجید ہے، اللہ آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، صرف اللہ آسمان و زمین کا غیب جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں زندہ ہیں، اللہ کے نبی قتل کے لیے بیعت لے رہے ہیں، قصاص کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ غیب جانتے ہوتے تو کبھی یہ بیعت اللہ کے نبی صحابہ سے نہ لیتے۔ اگر کسی نے اطلاع دی، جھوٹی خبر دی، اللہ کے نبی فوراً کہتے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان مکہ کے اندر موجود ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو شہید نہیں ہوا، تم جھوٹ کیوں بول رہے؟ تو بیعت لی، بعد میں پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، لیکن اس بیعت کو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کینسل نہیں فرمایا، ختم نہیں فرمایا۔ یہ بیعت اپنی حالت پر جو اللہ کی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ صحابہ کو ملا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آج بھی آیت مبارکہ سورۃ الفتح کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ صحابہ کی رضا کا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے تحت الشجرۃ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے جو ہے وہ بیعت لی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ آپ حضرت عثمان غنی جو قاصد بنا کے بھیجے تھے زندہ ہیں، تو یہاں پہ میں سنت کی بات کر رہا تھا، آج ہم سنتوں سے خالی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے چچا کے گھر سے کافروں کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے جانے لگے، میٹنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلے، تو اس وقت یاد رکھیے کہ آپ کا ازار، جو چادر آپ نے باندھی ہوئی تھی، وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، اور عرب کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ ٹخنوں سے اگر نیچے ہوتی، پاؤں پر زمین پر گھسٹ رہی ہوتی، اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر۔ اسی لیے یہ سنت ہے کہ اپنے ٹخنے ہر وقت جو ہے وہ مسلمان مرد کو جو ہے وہ ننگے رکھنے چاہیے، نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی۔ اگر کوئی بزرگ نے چادر باندھی ہے، ہم نے شلوار قمیض پہننی ہے، کوئی چیز بھی اپنے جسم پر پہنی ہوئی ہے، اپنے ٹخنے کو ہر وقت ننگا رکھنا یاد رکھیے واجب عمل ہے، صرف نماز میں نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ نماز کے علاوہ بھی بعض مردوں کی شلوار جو ہے وہ جوتی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے، بعض کی جوتی پر ہوتی ہے، ٹخنے چھپے ہوتے ہیں، ٹخنوں کا ظاہر کرنا نماز کے علاوہ بھی واجب عمل ہے۔ اگر ہم چھپا کے رکھیں گے تو یہ یاد رکھیے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شلوار، آپ کا ازار جو تہمد باندھا ہوا تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو آپ کے چچا کے بیٹے نے فوراً کہا کہ عثمان یہ کیا، آپ کی جو ہے وہ چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اس کو نیچے کرو۔ آپ کافروں کے سامنے جو ہے وہ مشورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے، آپ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لا لا لا، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا، یہ کبھی نہیں کر سکتا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا سنت طریقہ ہے۔ عثمان اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دے، یہ فرمایا کہ میری زندگی کے اندر تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ کیسر و کسریٰ کے دربار میں ایک صحابی پہنچے، دسترخوان لگا، بہت بڑا دسترخوان، بادشاہ کا دسترخوان، وہاں پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں غلام صحابی۔ فوراً ایک نوالا نیچے گرا، اٹھا کر کھانے لگے تو ساتھ والے مسلمان صحابی نے کو نہیں ماری، کہا کہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہیں گے کہ نبی کے صحابہ جو ہے وہ گری ہوئی چیز کو کھا رہے ہیں۔ تو فوراً کیا جملہ فرمایا، قربان جائیں صحابہ کا ایک ایک عمل، خدا کی قسم ساری زندگی ہماری قربان ہو جائے پھر بھی کم۔ فرمایا میں ان احمقوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں، یہ کسی حال میں ممکن نہیں۔ یہ جو بھی سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، میں اللہ کے نبی کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فوراً وہ نوالا اٹھایا اور اس نوالے کو جو ہے وہ دسترخوان سے اٹھا کے کھانے لگے۔ یہ ہے میرے بھائی صحابہ کی نظر میں اللہ کے نبی کی سنت کی اہمیت۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا سنت ہی ہے جی، پھر کیا ہے، سنت کو عام سنت سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرے ایک امتی نے میری ایک سنت کو دنیا میں زندہ کیا، اللہ فلاح اجر 100 شہید، اس مسلمان کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ چاہے مسواک کی سنت ہے، چاہے کوئی اور سنت ہے، لباس کی سنت ہو، کوئی بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بنے۔ شروع میں نے کہا میلاد منانا، پورا سال بھول جانا، نمازوں سے غافل ہو جانا، اللہ کے نبی کی سنتوں سے غافل ہو جانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ میں نے کہا میلاد ابو لہب نے منایا، باندی کو آزاد کیا، اونٹ ذبح کیے، لیکن سیرت کو نہیں اپنایا تو قرآن نے جہنم کا اعلان کر دیا۔ قرآن نے جہنم کا اعلان کر دیا۔ قریشی خاندان سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، آپ کا سگا چچا ہے، لیکن جب آپ کی سیرت کو نہیں اپنایا،
دنیا کے اندر ہی جہنم کی مہر لگ گئی. جیسے شیطان کے لیے جہنم کی مہر، ایسے ابو لہب کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. قرآن میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، آپ پڑھ کے مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھ لیں، کم از کم آپ کو پتہ چل جائے گا. میلاد کی خوشی بھی منا رہا ہے، اونٹ بھی ذبح کر رہا ہے، لیکن جب سیرت کو اپنانے کی باری ہے تو کہتا ہے میں سیرت کو نہیں اپناتا. اور اس کے بالمقابل دیکھیے غلام صحابہ سیرت کو اپنا رہے ہیں. میلاد کا انہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی کب آئے ہیں، یا زندگی میں بار بار سال کے بعد میلاد مناتے ہوں. میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے یہ ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ انگریزوں سے. برتھ ڈے جو اپنے بچوں کی مناتے ہیں، خدا کی قسم انگریزوں کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے خدا کی قسم کھا رہا ہوں میں. اس لیے مسلمانوں اپنا پیسہ ضائع کرنا چھوڑ دو. یہ برتھ ڈے کے نام پہ جو ہم دن مناتے ہیں ایسے اعمال کو چھوڑ دو. یہ سنت طریقہ نہیں ہے، انگریزوں کی طرف سے آیا ہے. آج مسلمان ہر سال خوشی سے مناتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. آج دیکھیے ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی کیا صورتحال ہے، تباہ کاریاں، اللہ کی طرف سے عذابات. یہ ملک تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم کہتے بھی ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہو اور اس طرح عذاب آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ اس ملک کے اندر کون سے ایسے اعمال شروع ہو گئے کہ جن اعمال کی بدولت آج اتنے بڑے بڑے عذابات ہمارے ملک میں آ رہے ہیں؟ یہ تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ تو کلمے کی بنیاد پہ رکھا ہے. ایسا سمجھے کہ پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کے نام پر، یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے. تو ہمارے اعمال آج کیسے ہیں؟ یہ سارے کا سارا میرے بھائی ہمارے مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں جب کسی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی طوفانی بارشیں آ گئی، کوئی بھی مسائل آ گئے، فرمایا یہ عذاب ہوتا ہے یا آزمائش ہوتی ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ جس مصیبت کو دیکھ کے مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے، سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اگر دیکھ کے مسلمان سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب کی صورت. آج لاکھوں مسلمان گھروں سے بے گھر ہو گئے، شہادت کے رتبے کو پہنچ گئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پر سیلاب کی تباہ کاریوں میں کسی کی جو ہے وہ 10 بھینسیں آ گئی، کسی کی 20 آ گئی، کسی کی 200 آ گئی. انڈیا سے کتنی بھینسیں پانی کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں آئی. جس کسی مسلمان کو ملی اس نے پکڑ کر اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ باندھ لی. کہا جی مال غنیمت آ رہا ہے جو اللہ دے رہا بس جی کا لیتے. تو میرے بھائی ہم توبہ کیا کریں گے؟ اتنے گھر اجڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. مسلمان کو پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. مسلمان پھر بھی کہہ رہا مال غنیمت ہے اس کو اپنے قبضے میں کرو. تو جب ہم اتنی بڑی تباہ کاری دیکھ کر توبہ نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی ہمارے لیے عذاب ہی ہے، پھر آزمائش تو نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں. اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، پوری امت کو اجتماعی توبہ کی. تو ساری امت دیکھیے کیا مسجدیں پہلے ویران ہوتی تھی اب بھر گئی ہیں. اتنی بڑی تباہ کاری ہوئی ہے. سیلاب جہاں پہ سیلاب نہیں ہے وہاں پہ اللہ نے بارشیں نازل کی ہیں. ہمارے ایک گاؤں کا اندازہ لگائیں یہاں پہ کتنی تباہ کاری بارشوں کی وجہ سے ہوئی ہے. جانی نقصان نہیں ہوا لیکن جو ہے مالی نقصان ہوا ہے. اور ایسے ایسے علاقے نعوذ باللہ آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہوں گے کہ پورے کے پورے گھر سیلاب میں بہہ گئے اور شہید ہو گئے. گھر کے 21 افراد ہیں، 22 افراد ہیں، 25 افراد ہیں، کسی کے سارے گھر کے افراد شہید ہو گئے.
کسی کا ایک بچہ، کسی کے 2 بچے، کسی کا کوئی بھی نہیں بچا، گھر تو ویسے سارے سیلاب کے اندر تباہ ہو گئے۔ تو میرے بھائی اس وقت ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے کون سے اعمال اس ملک کے اندر شروع ہو گئے جن کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر اتنا بڑا عذاب نازل کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اور پوری امت کو اس وقت میرے بھائی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے۔ یا اللہ آج تک جو بھی ہم نے غلطیاں کی، آج تک جو بھی ہم نے صغیرہ کبیرہ بڑے گناہ کیے، یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ یہی صورتحال اگر معافی نہ مانگی میرے بھائی، اسی طرح موت آگی تو بغیر توبہ کے اللہ کے دربار میں نعوذ باللہ پیش ہوں۔ یہ سارے عذابات صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آج سب سے بڑا حکم نماز کا دیکھ لیں، آج کتنی فیصد لوگ جو ہے وہ اتنی تباہ کاری دیکھنے کے بعد بھی، اتنی شہادتوں کے بعد بھی مسلمان کا رخ مسجد کی طرف جو ہے وہ نہیں ہوا۔ مسلمان پھر بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں سیلاب آیا ہے، وہاں شہید ہوئے ہیں، پورا گھر تباہ ہوا، گھر گر گئے، جانی نقصان، مالی نقصان، میرا تو بچا ہوا، میرا علاقہ تو ٹھیک ہے، میں تو اپنے گھر میں صحیح رہ رہا ہوں، میرے اوپر تو عذاب نہیں آیا، لہذا میں تو وہی کام کروں گا جو پہلے کر رہا ہوں، جو پہلے جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہوں میں تو ویسے کروں گا، جو فراڈ سے اپنا کام چلا رہا ہوں میں تو ویسے چلاؤں گا، میرے اوپر تو عذاب نہیں ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، ان سے ناراض ہوا نا، وہاں عذاب آیا۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ یہ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچتا ہے، نہیں میرے بھائی، یہ ساری کی ساری امت اگر تباہ ہو جائے تو یاد رکھیے آج جو ہمارے بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے، جیسے گزشتہ امتوں کے ہم پڑھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کی اللہ نے شکلیں مسخ کر دی، نعوذ باللہ، انسانی شکل تھی، انسان تھے، کوئی بندر میں تبدیل ہوا، کوئی خنزیر میں تبدیل ہوا، اور کوئی قوم پوری کی پوری قوم پر اللہ کا عذاب ایسے آیا، ساری کے ساری اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ امت جمی عذاب سے کیوں بچی ہوئی ہے؟ حالانکہ ساری امتوں کے کلام مجید میں جتنی بھی امتوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے، خدا کی قسم وہ ساری امتوں کے گناہ اس ایک امت میں پائے جا رہے ہیں۔ وہ ساری امتوں کے گناہ ملائیں، ان سے زیادہ گناہ اس امت میں پائے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے عذاب سے ساری امت کیوں بچی ہوئی ہے؟ کیونکہ میرے بھائی ہمارے بیک گراؤنڈ میں، ہمارے پیچھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کو جمی عذاب سے محفوظ کرنا۔ جیسے آپ نے گزشتہ امتوں کو جب نافرمانی پہ تلی، اس میں فرما بردار بھی گئے، نافرمان بھی گئے، ساری کی ساری امتوں کو تباہ کیا، یا اللہ میری امت کو جمی عذاب سے محفوظ کرنا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں سوات میں سیلاب آیا، تارا سنگھ بچا ہوا ہے، دیپال پور بچا ہے، اکاڑا بچا ہے، لاہور بچا ہے، یہ بچا ہے، فلاں علاقہ بچا ہے، یہ اللہ جمی عذاب سے ساری امت کو محفوظ کر رہا ہے، تو وہ صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ ہمیں اللہ دکھا رہا ہے، یہ دیکھو کیسے میں تباہ کر رہا ہوں، سب کچھ میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اگر تم بھی نہ سدھرے تو تمہارے اوپر بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میرے بھائی اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ دنیا کے جس شعبے کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرنے، تو آج تک جو جھوٹ بول کے کاروبار کیا، آج تک جو فراڈ کر کے دھوکہ دے کے کاروبار کیا، اس سے بعد آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ میری توبہ، آج تک میں نے تجھے بھی ناراض کیا، تیرے نبی کو بھی ناراض کیا، آج میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، آج کے بعد کوئی فراڈ نہیں کروں گا، آج کے بعد کسی پر کوئی تہمت نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں اپنی غلط نظر سے کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، کسی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ سارے گناہوں سے میرے بھائی آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے اسی طرح دنیا سے چلے گئے، پتہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، کوئی انسان یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا میرا تو ابھی 1 سال پڑا دنیا میں تو 5 سال ابھی رہوں گا، ابھی 20 سال رہوں گا، ابھی 30 سال رہوں گا، یہ تو ہر انسان جانتا ہے،
کہ شاید اگلے لمحے میں اسرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیج دے اور فوراً میری موت جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ جب ہر انسان جانتا ہے پھر ہم توبہ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ پھر جھوٹ کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ پھر ہم غلط کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ میرے بھائی ہر انسان سے قبر میں سوال ہونا ہے۔ یہ تو نہیں کہ کافروں سے ہوگا مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، شاید ہم بچ جائے، ہم سے سوال نہ ہو، ہم جیسے جائیں گے فوراً جنت کا فیصلہ ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ ہر ایک بندے سے میرے بھائی سوال ہوگا، اس لیے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کا وقت ہے۔ اگر اس دنیا میں بھی تیاری نہ کی، اس کے بعد خدا کی قسم ٹائم نہیں ملے گا۔ قبر میں نیک اعمال نہیں ہو سکتے، قبر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عبادت مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے یہ دنیا کی زندگی اسی لیے دی ہے، اس لیے یہاں پہ وقت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے والے بنے، اپنے آپ کو سدھارنے والے بنے، اور اس دنیا کی زندگی میں موت کے بعد جو ملنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔